تو آج ہم یہ پریزمپٹیو ٹیکس رجیم نہ ہوتی ہمارے پاس، آج وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 72 وتھ ہولڈنگ ٹیکسز نہ ہوتے ہمارے پاس، آج ہم فکس ٹیکس کی طرف نہ جا رہے ہوتے، بہتر ٹیکسز کی طرف جا رہے ہوتے، ٹرن اوور ٹیکسز ہم نے لگائے ہیں جو کہ بالکل بدترین ٹیکس ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ ایف پی آر کا ہمارا جو انیبلٹی ہے یا انولنگنیس ہے کہ ہم ایف پی آر کو ٹھیک کریں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے. ایک بار پھر شبر صاحب کو تیاری نظر نہیں آ رہی، اقتدار میں آ گئے، حکومت میں آ گئے. جواب دے رہے تھے، یہ جو آپ کی تان ٹوٹتی ہے نا کہ ایف بی آر صحیح نہیں ہو رہا اس لیے ہم کنزمپشن ٹیکس ڈال رہے ہیں، یہ تان غلط ہے. میں آپ کو بالکل کلیئر، میں نے 2019 میں یہ کہا کہ پرچیزز 50,000 سے زیادہ والا آئیڈینٹی کارڈ دے گا. اس میں کوئی ایف بی آر کا تعلق تھا؟ نہیں تھا نا. صحیح. اس کی ریزسٹنس کس نے؟ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا. اس کی ریزسٹنس کس نے کی؟ صحیح. دکانداروں نے کی نا. تو اس میں ایف بی آر کی اچھائی برائی کہاں سے آ گئی؟ صحیح. دیکھیں پہلے کامران صاحب یہ ریئلائز کریں کہ یہ کہنا کہ ایف بی آر صحیح نہیں ہو رہا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل یہی وہ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر صحیح نہیں ہو رہا اس لیے کنزمپشن ٹیکس پہ جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دکانداروں کے پریشر میں آ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. ایف بی آر کے پریشر میں، ایف بی آر کی ناکامی کی بات نہیں ہے. جب میں سی این آئی سی کارڈ کی کنڈیشن لے کر آیا تھا، اس کو آپ بڑھا کے 3 لاکھ کر دیں، 4 لاکھ کر دیں. آپ نے کیوں کنڈیشن ختم کی اور دکانداروں نے کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ دکاندار اپنی سیل ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ کہیں کہ ایف بی آر کرپٹ تھا، تو یہ ذاتی، میں نہیں کہہ رہا کہ ایف بی آر کرپٹ نہیں ہے، مگر یہ جو آرگومنٹ بار بار چل رہا ہے کہ ایف بی آر کرپٹ ہے اس لیے ہم کنزمپشن ٹیکس پہ جا رہے ہیں، یہ آرگومنٹ فنڈامنٹلی غلط ہے. اور یہ پاکستانی قوم کو ریئلائز کرنا چاہیے. آج میری بات آپ سمجھیں اور پاکستانی قوم آج یہ اندازہ یاد رکھے گی کہ جو میں کیا تھا میں نے وہی واپس لانا پڑے گا. یہ کہانی کہ ایف بی آر ریفارم نہیں ہو پا رہا، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، یہ غلط ہے. ایف بی آر تو غلط ہے لوگ، مگر پاکستانی بزنس مین دکاندار نہیں چاہتا کہ وہ ڈاکومنٹ کرے. اور ہے نا شیرانی صاحب یہ بات، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شبر بھائی کی بالکل بات درست ہے اپنی جگہ پہ، مگر یہ بھی جو یہ حقیقت ہے نا کہ ہم پی ٹی آر کی رجیم کیوں چلا رہے ہیں، پریزمپٹیو ٹیکس رجیم کی. ہم فکس ٹیکس کی کیوں بات کر رہے ہیں، ہم اسکوائر فٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں. اس میں ایف بی آر پورے ٹیکس کے نظام میں 12% جب ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، 24,000 جتنے بھی اس کے 2200 لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں اس سے، تو ایف بی آر کی بھی ناکامی ہے. اس میں میرا خیال ہے دونوں طرف سے تالی جو ہے وہ بچتی ہے. بہرحال ایف بی آر کا مسئلہ تو ہے نا، آپ کارڈ بلانچ تو نہیں دے سکتے. میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے آپ کو اس کی ایک ترکیب بتائی جس میں ایف بی آر کا تعلق نہیں تھا، مجھے یہ سمجھائیں کہ اس چیز میں جو بندہ خرید رہا ہے وہ رجسٹر کرے نا. دکانداروں کی تکلیف کیا ہے؟ دیکھو یار، میرا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے نا دکاندار کو، میرا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے نا، تو دکاندار کو تکلیف کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار سیل ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بات کہنا کہ ایف بی آر کرپشن ہے تو غلط ہے. لیکن اب اس بجٹ میں تو حکومت نے وہ تو ختم ہی کر دیا، اس کا تمہارا بجلی کا بل دیکھ لیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 6 لاکھ سے زیادہ تو دینا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیکسیشن اکنومی کو یہ گورنمنٹ 20 سال پیچھے لے گئی، کم از کم 20 سال. اگر ڈاکومنٹیشن کی پورا کانسیپٹ کو جو ہم نے 5-10 سال میں نے پہلے پریزمپٹیو ٹیکس ختم کیا تھا. سب سے بڑی چیز آپ لوگ ریلائز نہیں کر رہے، امپورٹر پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے اور امپورٹر کو انہوں نے فائنل ٹیکس رجیم کر دیا. کیا فائنل ہے؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ امپورٹ پہ ٹیکس کٹائیں فائنل. مجھے یہ بتاؤ کامران صاحب کہ جب امپورٹر اور ریٹیلر فائنل ٹیکس ہو گیا تو پاکستان میں ایسٹ کا ریکارڈ کیسے آئے گا؟ ڈاکومنٹیشن کیسے ہوگی؟ مجھے سمجھا دیں ذرا. مجھے یہ سمجھائیں کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے. اب یہ میں پھر اگین میں مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر خاکر صاحب اب ہم گھما کے لاتے ہیں ایف بی آر نالائق ہے. بھائی ایف بی آر تو نالائق ہے، مگر آپ بھی تو چاہتے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی تو یہ چاہ رہے ہو نا یہ کرنا ہے. اب انہوں نے ایک حرکت کی کہ وہ اموول پراپرٹی پہ کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا ایک، ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ میں ہائی کورٹ اڑا دے گا. 5 منٹ لگیں گے اس کو. ایک تو ویسے پروونشل سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکا ہے، 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو چکا ہے، ختم ہو گئی بات. اچھا، انہوں نے کیپٹل ویلیو ٹیکس لگایا فورن ایسٹ کے اوپر. وہ اس لیے اڑ جائے گا کہ ہم نے جب ڈکلیریشن دی تھی تو ہم نے کہا تھا اس ایسٹ پہ فائنل ٹیکس ہے، وہ بھی اڑ جائے گا. تو کیا رہ گیا پھر؟